السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمبے جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور یہ ناول جلد سے جلد اینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے بعد رمزش کے بیک ٹو بیک ایپیسوڈز آئیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ عرش نے انجان بنتے پوچھا۔ مجھے کیا بولا آپ نے؟ یہی کہ میری بیٹی گولو مولو سے چاہیے، عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، آپ نے مجھے سونگا کاٹا کہا ہے۔ عقیدت نے خوخار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں وہ تو تم ہو، عرش نے اس کا غصے سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ میں سوکھا کانٹا نہیں، اسمارٹ ہوں، لیکن آپ موٹے انکل ہو، بلڈوزر کہیں گے۔ وہ بھی عقیدت تھی، بنا جواب دیے بھلا کیسے سکون ملتا۔ کیا کہا؟ میں موٹا بلڈوزر ہوں؟ اب بتاتا ہوں تمہیں۔ ابھی وہ اسے پکڑ کر ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ عقیدت نے اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر وہ بھی عرش خان زادہ تھا، کیسے اپنا فائدہ چھوڑ دیتا۔ وہ اپنا مقصد پورا کر کے جیسے ہٹا، عقیدت بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہو گئی اور چہرہ شرم سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ عرش جو اتنے دن کی بے سکونی اور تھکاوٹ کی وجہ سے آج سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے دور جانے پر چہرے پر ناگواری اتری۔ ادھر آؤ، اس نے خمار آلود نگاہوں سے اسے سر تا پاؤں دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ عقیدت تو بہت بری پھنسی تھی، کاش وہ عرش کے آنے سے پہلے سو جاتی، کیونکہ شرم کے مارے اس سے اپنی گردن نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ یار کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، عرش اسے گھورتا ہوا بولا، جو شرم سے دیوار سے چپک گئی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ عرش نے اسے اس کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کو آتا دیکھ عقیدت بھاگ کر دوسری طرف ہو گئی۔ اس کی حرکتیں دیکھ عرش کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس وقت صرف سکون چاہتا تھا، کیونکہ 2 گھنٹے میں واپس جانا تھا۔ عقیدت تنگ مت کرو میری جان، میرے پاس آؤ۔ وہ اسے پیار سے پچکارنے لگا، مگر وہ تھی کہ اس کے قدموں پر نظر جمائے اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ عرش مزید اس کے یہ نخرے برداشت کرنے کی موڈ میں نہیں تھا، اس لیے ایک جھٹکے سے اس تک پہنچا، اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ عقیدت نے اچانک استداد پر ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہتے عرش مزید اسے کوئی موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر چھپ کر اس کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر دی۔ اس کے لمس میں اچانک سختی آ گئی تھی۔ عقیدت کو اپنے دور جانے پر پچھتاوا ہوا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر بہت جلدی طے کر رہا تھا۔ عرش نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عرش، عقیدت نے کپکپاتے لبوں سے پکارا، مگر عرش بس اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی پکار کو انسنا کیا۔ عرش کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی بے باکی سے عقیدت کے جسم کو محسوس کر رہے تھے۔ بہت بےتاب رہا ہوں میں تمہیں محسوس کرنے کو، اب مجھے سکون دو۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر عرش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیا تھا۔ آج تمہارے وجود کو اپنی خوشبو سے مہکانا چاہتا ہوں، وہ خماری میں بولتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان کی لو میں محسوس کرتی وہ خود میں سمٹ گئی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر عقیدت کو خود اس کے سپرد کر دی۔ وہ لائٹ آف کرتا خود پر اور عقیدت پر کمفرٹر ڈالتا، اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اس کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے عقیدت کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پور اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بلاش شاہ اپنے انڈر کنسٹرکشن فیکٹری میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا آدم خان زادہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فرجاد بھی ارمان نیازی کو لے کر آنے والا تھا۔ وہ آدم خان زادہ کا مجرم اس کے حوالے کرنے کے بعد اپنی بہن کے مجرم کو اس انجام تک پہنچانے والا تھا جس کے لیے اس نے کل کا دن ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اس وقت وہ رات کے اندھیرے میں بھی خود بھی اندھیری رات کا حصہ لگ رہا تھا، جو سگریٹ ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں تھا۔ جب سے آیت نے بھرے مجمع میں اس پر الزام لگایا تھا، وہی جانتا تھا کیسے خود پر ضد کر رہا ہے۔ سالار خان زادہ جس کا بھائی تھا، اس کے خلاف ثبوت دیکھنے کے بعد وہ اپنے بھائی کو مجرم ماننے کو تیار نہیں تھا، جبکہ وہ ایک سیکنڈ میں ایک شک کی بنیاد پر اس کی محبت اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اتنے میں 2 گاڑیاں اس کے ساتھ اور رکی تھی۔ ایک میں سے آدم خان زادہ کے ساتھ سالار اور عرش کو اترتے دے ان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ دوسری گاڑی میں فرجاد تھا، مگر وہ گاڑی سے اترا نہیں۔ سالار پر جب بالا شاہ کی نظر پڑی، اس کو اپنے جسم میں شرارے سے دوڑتے محسوس ہوئے۔ اسے آیت کی کل رات کی حالت یاد آئی۔
خود پر ضبط کھوتے وہ اس پر چھپٹ پڑا۔ بالاج شاہ بھی پھر کچھ نہیں دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو چکے تھے۔ ان کو اس طرح لڑتے دیکھ کر فرجاد بھی گاڑی سے نکل آئے۔ عرش اور وہ دونوں ان کو چھڑانے آگے بڑھنے لگے، مگر آدم کے اشارے پر رک گئے۔ لڑنے دو ایک دوسرے کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے بھڑاس ہے، اسے نکال دینے دو، ایک ہی بار میں سب ختم ہو جائے۔ اچانک فرجاد کو اپنے کان کے پاس کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ عرش اور آدم کا دھیان ان دونوں پر تھا۔ فرجاد نے مڑنے کی کوشش کی۔ خبردار، اپنی جگہ سے مت ہلنا، ارمان نیازی بلند آواز میں چیخا تھا۔ سالار اور بالاج نے ایک دم ایک دوسرے کو چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آدم اور عرش کا بھی یہی حال تھا۔ ارمان نیازی کو فرجاد پر گن تانے دیکھ کر بالاج شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میرے بھائی پر سے گن ہٹاؤ، وہ سرٹ بحری سے بولا۔ اس کی بات پر ارمان نیازی مسکرایا تھا۔ میرا پہلا شکار تو یہی ہوگا، آج مجھے اس حال میں پہنچانے والا یہی تو ہے، پھر اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ آدم نے نفرت سے اسے دیکھا، جبکہ عرش اور سالار ابھی تک حیرت زدہ سے ارمان نیازی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی یونیورسٹی میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ بھلا اس کا سالار اور جزا سے کیا دشمنی؟ وہ بیچارے ابھی فاطمہ کی کہانی سے انجان تھے۔ گن پوائنٹ پر کھڑے ہونے کے باوجود فرجاد کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ بالاج نے ضبط سے ارمان نیازی کی حرکت برداشت کی۔ زندگی چاہتے ہو تو گن ہٹاؤ، ورنہ ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ بالاج نے انتہائی سنجیدگی سے اسے وارن کیا۔ ان کو مصروف دیکھ کر آدم خان زادہ نے نظر بچا کر اپنی گن پر گرفت مضبوط کی۔ ارمان کی بات پر ارمان نیازی غصے میں آ کر ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ ایک دم ٹانگ پر لگنے والی گولی سے لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس نے بے یقینی سے قدم آدم کی طرف دیکھا، جب بنا دیکھے اس پر نشانہ لگا گیا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی فرجاد نے گن اٹھایا تھا اور سالار اسے گھسیٹتے ہوئے فیکٹری کے اندر لا کر زمین پر پھینکا تھا۔ درد سے اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ پانچوں اس کے سر پر کھڑے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، ارمان نیازی درد سے سوکھ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ پانچوں وہاں رکھی کرسیوں پر ٹانگ رکھے بیٹھ چکے تھے۔ اس وقت ان سب کے دماغ میں اس سے نفرت کی وجہ الگ تھی۔ سالار خان زادہ کو اس وقت ارمان نیازی کے لیے زہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جزا کو کھونے والا تھا۔ عرش خان زادہ کو اس سے نفرت اس لیے تھی کہ اس نے سالار کو مارنے کی کوشش کی۔ بالاج شاہ کو اس سے نفرت اس لیے تھی کہ ارمان نیازی نے اس کی بیوی پر غلط نظر ڈالی۔ فرجاد کو وہ اس لیے زہر لگا کیونکہ وہ لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، اور کچھ دیر پہلے اس نے فرجاد پر گن تانے تھی۔ ان سب میں سے بس ایک ہی شخص تھا جو ارمان نیازی کے سب سے بڑے گناہ سے واقف تھا، اور وہ تھا آدم خان زادہ۔ وہ سارے بلیک سوٹ میں تھے۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کا کھیل، جو بھی تھا، مگر ارمان نیازی کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری مجھ سے دشمنی کیا تھی؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، اس کا اور ارمان کی کبھی دعا سلام بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، یہ فرجاد اور سالار کی پلاننگ ہے۔ وہ تمہیں مار کر اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے تم پر فائرنگ کر کے مجھے پھنسایا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، گن لے کر بھاگتے ہوئے۔ فرجاد اس کے جھوٹ پر ڈھاڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بالاج شاہ سالار سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ آدم کے سوال پر ہر جگہ سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ خانزادہ ہاؤس اور شاہ مینشن کے مکینوں کے علاوہ بھی کوئی اس بات سے واقف نہ تھا۔ پھر کیسے ممکن کہ ارمان نیازی اس بات سے آگاہ ہوتا؟ بالکل جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے جزا کی باتیں یاد آنے لگی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ بالاج نے ضبط سے سوال پوچھا۔ وہ میں نے سنا تھا کسی سے۔ یہ سب کس سے؟ عرش نے بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یاد نہیں مجھے، جانے دو، میرا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خود کو بری طرح پھنستا دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ٹانگ پر لگنے والی گولی نے مزید کسر نکال دی تھی۔ اسے افسوس ہوا کیوں موقع ملنے پر بھاگنے کے بجائے اس نے فرجاد پر گن تانی۔ سمین ملک کو جانتے ہو؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ارمان نیازی نے تکلیف سے آنکھیں میچتے جواب دیا۔ سوچ لو، آدم جیسے اسے موقع دے رہا تھا۔ نہیں جانتا میں۔ آدم نے عرش کو اشارہ کیا تو وہ جا کر گاڑی سے لیپ ٹاپ لے کر آیا اور سامنے ایک چیئر پر رکھ کر لیپ ٹاپ پر اس پر سیٹ کیا تاکہ وہاں بیٹھا ہر انسان دیکھ سکے۔ سب ناسمجھی سے اس کا عمل دیکھ رہے تھے۔ اپنے جیکٹ سے کے جیب سے USB نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ ارمان نیازی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ وہ کیوں ہوا اس بھی وہ اچھے سے جانتا تھا، جان پہچان چکا تھا۔
وہ اس خانزادہ ہاؤس کی ایک ملازمہ کو پیسے دے کر سالار کے کمرے سے چوری کروائی تھی، جس میں سالار کی بے گناہی کے ثبوت تھے۔ پھر وہ آدم کے ہاتھ کیسے لگے؟ اس نے فق ہوتے چہرے کو بلاج شاہ کے نے بہت غور سے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے پکڑے جانے کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی، بلاج اور فرجاد شاہ کا چہرہ حیرانگی میں بدلتا جا رہا تھا۔ آخر میں ایک کلپ تھی جس میں مسز شہزاد سالار سے معافی مانگ رہی تھی غلط فہمی کے لیے۔ بلاج کو اپنے اندر باہر دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ اس میں سالار خانزادہ کی بے گناہی کا ہر ثبوت تھا جو آدم نے شہزاد کے آگے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب وہ اتنے سالوں سے ایک بے گناہ کو سزا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر اصل مجرم کون تھا؟ یہ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر فرجاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر سالار بے قصور ہے تو کون ہے قصوروار؟ بلاج کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آدم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور جزا کا موبائل نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ اس کا پرسکون انداز بتا رہا تھا وہ قاتل سے واقف ہے۔ سالار نے حیرت سے وہ فون دیکھا تھا کیونکہ وہ موبائل اس نے جزا کو اس کی 17 برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ وہ پچھلے 3 سال سے اس نے جزا کے ہاتھ میں وہ فون نہیں دیکھا تھا۔ بھلا اس کے موبائل کا یہاں کیا کام؟ آدم نے جیسے ہی ویڈیو چلائی، وہاں موجود ہر انسان کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو جزا نے ارمان نیازی کے فارم ہاؤس سے نکلتے وقت بنائی تھی، جس سے صاف ثابت ہو رہا تھا سالار سے پہلے ہی ارمان نیازی وہاں موجود تھا۔ انہیں قاتل کو پہچاننے میں ٹائم نہیں لگا۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر ارمان نیازی کو اپنی موت بہت قریب نظر آئی تھی، اس لیے اس کے آس پاس نظریں دوڑائی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور بیلجا اٹھا کر پوری طاقت سے سالار کے اوپر وار کیا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر نظر آ رہے منظر کی وجہ سے شوق کے عالم میں تھے، کچھ سمجھ نہیں پائے۔ خون کا ایک فوارہ سالار کے منہ سے نکل کر لیپ ٹاپ پر گرا۔ بالاج نے اپنا ضبط کھوتے ہی اپنی گن نکال کر اس کے ایک ساتھ 3 فائر کر کے اس کی ٹانگ پر کیے تھے۔ ارادہ تو اس کی جان سے مارنے کا تھا، مگر جو گناہ اس نے کیا تھا اتنی آسان موت بلاج شاہ سے دے نہیں سکتا تھا۔ عرش اور آدم نے سالار کو اٹھایا اور باہر بھاگے۔ بلاج شاہ بھی ان کے پیچھے نکلا۔ اس کے بعد فرجاد نے ارمان نیازی کے بے ہوش وجود کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر شفٹ کیا تھا۔ سالار خانزادہ کو چوٹ بہت گہری لگی تھی، مگر اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ ابھی تک وہ انڈر آبزرویشن تھا۔ آدم کو اسی ہسپتال میں لائے تھے جہاں فریحہ اور احد اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر فری جیسی مضبوط لڑکی بھی رو پڑی۔ آدم نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ یار چپ ہو جاؤ، اس پورے ہفتے میں میرے کانوں میں شدید درد پڑ گیا ہے یہ رونے کی آوازیں سن کر۔ آدم نے چڑھ کر کہا تو فری نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ وارڈ میں داخل ہوتے احد نے یہ منظر بہت چڑھ کر دیکھا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ آدم کی ہی مانتی تھی۔ میری بیوی سے ذرا دور کھڑے ہو، اس کو سنبھالنے کے لیے میں ہوں۔ احد نے فری کو اس سے دور کر کے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ عرش نے اپنی بہنوئی کی جلسی پر مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ آدم کو تمسخر اڑاتے نظروں سے اسے دیکھتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں شدید بوجھل تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے اور اس کو کورٹ بھی جانا تھا شفا کو لے کر۔ سالار دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا، مگر وہ خطرے سے باہر تھا، جبکہ بالاج اس کے ٹھیک ہونے کا سن کر ہی جا چکا تھا۔ اس وقت وہ اسی ٹھکانے پر تھا جہاں اس نے پہلے بھی بہت سارے عزت کے لٹیروں کو ان انجام تک پہنچایا تھا۔ آج تو وہ مجرم تھا جو اس کی جان سے پیاری بہن کا قاتل نہیں، اس کی عزت کا بھی لٹیرا تھا۔ اس کی وہ بہن جو اس کے ساتھ دنیا میں آئی تھی، وہ کیسے اس کے مجرم کو آسان سزا دیتا؟ وہ ارمان نیازی کو کانپتے دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آیا تھا، کیونکہ فرجاد اپنے خاص ڈاکٹر کو بلوا کر اسے ٹریٹمنٹ دے چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی۔ بالاج کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بس ایک سوال کیوں؟ بالاج نے پوچھا۔ میں نے نہیں، سچ۔ بالاج شاہ اتنی زور سے دھاڑا کے ساتھ کھڑے فرجاد کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ سالار کے پیچھے رہتی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بالاج نے وہی چھری زور سے اس کے ہاتھ میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بالاج شاہ نے تیزاب کا گیلن اٹھایا اور اس کے اوپر انڈیل دیا۔
ارمان نیازی کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ فرجاد یہ سب برداشت نہ کر پاتے کمرے سے نکل گیا اور باہر آ کر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وامٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب بالاج کمرے سے نکلا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے آج اپنی بہن کا بدلہ لے لیا تھا۔ دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، پر جات نے اس کا نم چہرہ دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ آج ان کی بہن کو انصاف ملا تھا۔ اگر وہ بے خبری میں ڈالر باکس سزا دیتا تو اس کی بہن اسے معاف نہیں کرتی، یہ سوچ کر ہی سوہان روح تھی۔ مالات آج دوسری بار فاطمہ اور اپنے والدین کی قبر پر آیا تھا۔ ایک بار تب جب وہ پاکستان آیا اور آج دوسری بار کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی جب تک وہ فاطمہ کے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے گا تب تک وہ ان کا سامنا نہیں کرے گا۔ آج اس نے اپنی بہن کے مجرموں کو سزا دی تھی۔ اس نے قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے سرہانے پر بوسہ دیا۔ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا فاطمہ۔ وہ نم آنکھوں سے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بچپن سے جوانی تک اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ آنکھوں کے آگے چل رہا تھا۔ بالاج شاہ کے آنسو اس کی قبر پر گر رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر وہ بھاری قدموں سے قبرستان سے نکل آئے۔ جزا بھی گھر آ چکی تھی۔ ایسے میں رشتے داروں کا ایک جم غفیر تھا جو جزا کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ آدم نے شفا کو کال کر کے تیار ہونے کو کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اتنے مہمانوں کے ہوتے ہوئے اسے کہاں جانا تھا، لیکن پھر بھی فروا بیگم سے پوچھ کر وہ تیار ہو گئی۔ تیار کیا ہونا تھا، بس عبایا پہننا تھا۔ وہ جب بھی باہر نکلتی عبایا پہننا نہیں بھولتی تھی۔ 10 منٹ میں ہی آدم اسے لینے آ چکا تھا۔ ملازمہ کے بلانے پر فروا بیگم کو انفارم کرتی باہر آ گئی تھی، جہاں آدم پولیس یونیفارم میں اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آدم گاڑی روڈ پر ڈال گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے آدم کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی بات پر آدم نے گاڑی سائڈ پر رکی۔ وہ اسے پہلے خود کا اعتماد بخشنا چاہتا تھا، اس لیے کورٹ ٹائم سے پہلے ہی اسے لے آیا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ آدم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، شفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں، سمجھ رہی ہیں آپ؟ آدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا۔ جی سمجھ گئی، شفا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے بابا کے قاتل کو سزا دینا اور شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ ہوئے ہر جرم کا بدلہ لینا، چاہے سامنے آپ کے نام نہاد ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آدم کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھائے۔ آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا اس کی ماں کو؟ اس نے تو کبھی شرمندگی کی وجہ سے اپنی ماں کا ذکر اس کے سامنے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر بھلا وہ کیسے؟ ایک دم آنکھوں میں ڈر واضح ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے، میرے لیے صرف آپ اور آپ کی خواہش خوشی اہم ہے۔ آپ کی پہچان مجھ سے ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ اس کے چہرے کا ڈر سمجھ کر آدم نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ کتنی ضروری ہے آدم خانزادہ کے لیے۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ سکی۔ آپ سچ نہیں جانتے، شفا نے سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سب جانتا ہوں اور مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں ایک طوائف آپ ایک پاکیزہ اور نیک لڑکی ہیں۔ اللہ کا نام ہے، آپ میرے لیے بہت ضروری ہیں، آپ میرے لیے۔ آدم کی بات پر اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس شہزادے کو دیکھا جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ ایک خوبصورت وجہ پرسنالٹی کا شخص اتنا ہی خوبصورت دل کا مالک بھی تھا۔ نہ جانے اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آئی جو اس کو آدم خانزادہ سے نوازا۔ آدم نے اس کی محبت نوٹ کر کے جھک کر ان آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ وہ ہوش میں آ کر سمٹ گئے۔ اسے تارا ملک کی دھمکی ابھی تک یاد تھی۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ایک بار، شفا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، آدم نے سنجیدگی سے جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پلیز ایک بار، اوکے، مگر کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اس کو ڈر تھا کہیں وہ دوبارہ اپنی ماں کے ڈر سے فیصلہ نہ بدل دے۔ میں ابھی ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ میری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دیں گی۔ اس کو نہ مانتے دیکھ وہ روتے ہوئے آخر اپنے دل کا ڈر بتا گئی۔ آدم نے جھٹکے سے بریک ماری تھی۔ شفا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ کون سی تصاویر؟ آدم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جہاں سے آپ مجھے لائے تھے وہاں انہوں نے چپکے سے بنائی۔ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بھی بولا تو وہ ساری تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔
وہ ہچکیوں کے دوران بولی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی شفا کس طرح کی تصویروں کی بات کر رہی تھی۔ شفا نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیران نظروں سے آدم کو دیکھا، جس نے اپنے ہاتھ کا بھاری تھپڑ وقت نہ پاتے اس کے منہ پر مارا تھا۔ جس نے کبھی اونچی آواز میں سے بات نہیں کی تھی، اس نے آج تھپڑ مار دیا۔ کیوں آخر کیوں آپ نے مجھ سے یہ سب چھپایا؟ کیوں؟ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے آنکھیں میچے بولا۔ بولنا چاہا، کیا اتنا بزدل سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے کہ کوئی میری بیوی کو بلیک میل کر کے چلا جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا؟ لوگوں کو انصاف دلانے والے کو اس کی اپنی بیوی نے اس قابل نہیں سمجھا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آدم اسے کچھ کہے بغیر گاڑی سے نکل گیا۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول رہا تھا کہ اس کی بیوی کی نازیبا تصویریں بنائی گئی تھی اور اس کی بیوی سے بنا کچھ بتائے بلیک میل ہوتی رہی۔ اس نے ایک زوردار لات گاڑی پر ماری تھی۔ شفا کی چیخ نکلی تھی۔ آدم نے فون نکال کر ایک کال کی اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ فون بند کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شفا کو روتے دیکھ کر اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، آدم سرد لہجے میں بولتا ایسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ شفا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ آدم نے بھلا کب اس پر اتنا غصہ کیا تھا؟ 10 منٹ بعد ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ ایک سنسان روڈ تھا جو شاید بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ شفا نے گاڑی رکنے پر نظر اٹھا کر دیکھا جو آس پاس کے درختوں کو دیکھ کر اسے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ آدم گاڑی میں نہیں تھا۔ گھبرا کر اس نے باہر دیکھا تھا، ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ آدم وہاں کسی پولیس والے سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنی طرف آتا نظر آیا۔ اس نے آ کر شفا گاڑی سے نکالا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ گھبرائی نظروں سے اس سے آس پاس دیکھتی بولی۔ چہرے پر آدم خان زادہ کی انگلیوں کے نشان پورے آب و تاب سے واضح تھے۔ مارنے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، آپ کی ہی خواہش تھی ملنے کی، چلے مل لیں اس عورت سے، آدم نے اسے پولیس وین کی دوسری طرف لے جاتے کہا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، مگر میں اکیلے ملنا چاہتی ہوں۔ شفا نے نظریں جھکائے کہا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی۔ اوکے جائیں آپ، مگر اپنا خیال رکھیے گا، آدم سنجیدگی سے جواب دے کر دور کھڑا ہو گیا۔ شفا اس کی بات سمجھتی دھیرے سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی جہاں لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ تارا ملک کھڑی تھی۔ شفا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر تارا ملک نے اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اسے روک لیا۔ میری بچی کیسی ہو؟ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تمہارے شوہر نے۔ تارا ملک اس کی آنکھوں میں اپنے لیے رحم دیکھ کر فوراً پینترا بدل گئی۔ آپ ہمیں تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دیں، شفا نے کانسٹیبل سے کہا۔ اس نے آدم کو فون کر کے پوچھا جو تھوڑی ہی دور کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری میم، سر کی پرمیشن نہیں ہے، لیڈی کانسٹیبل نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ میرے ابو کو کیوں مارا آپ نے؟ شفا نے تارا ملک سے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی تھی جبکہ وہ تو اس کے باپ کی قاتل تھی۔ میں نے نہیں مارا، میری بچی جھوٹ بول رہے ہیں سب۔ میرا یقین کرو، میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ ناانصافی کی وہ تمہارے باپ کی ناراضگی میں کی، لیکن مجھے احساس ہو گیا میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ تارا ملک کے آنسو زوروں قطار بہ رہے تھے۔ شفا ان سے ایک قدم کے فاصلے پر رکی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ قاتل ہیں، میرے ابو کو آپ نے مروایا، آپ نے مجھے بلیک میل کیا، آپ نے مجھے درندوں کے بیچ استعمال ہونے کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے مجھے اغوا کیا، آپ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ وہ تارا ملک کی آنکھوں میں اپنی بہتی آنکھوں سے دیکھ کر نفرت سے پھنکاری تھی۔ آدم نے لیڈی کانسٹیبل کو کال کی تاکہ وہ تارا ملک کو وین میں بٹھا لے۔ جیسے ہی وہ کانسٹیبل کو فون اٹھا کر تھوڑی سی مڑی، اچانک تارا ملک نے اسے دھکا دے کر کمر سے اس کی گن نکال کر شفا کو گردن سے دبوچ کر اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے کوئی سمجھ نہیں پایا، مگر آدم خان زادہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اپنی گن نکال کر تارا ملک کا نشانہ لیا۔ شفا کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے خطرناک حد تک پھیل گئی۔ دوسرے سپاہی اور الطاف بھی اپنی گن نکال چکے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تارا ملک شفا کو گردن سے پکڑے ایک طرف تھی اور آدم خان زادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف۔ مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ یہ ماری جائے گی، تارا ملک نے آدم خان زادہ کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ چھوڑو انہیں ورنہ تم زندہ بچ کر نہیں جاؤ گی، الطاف نے اسے وارن کیا، جبکہ آدم خان زادہ کی نظریں تارا ملک کی آنکھوں میں جمی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ آدم خان زادہ اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو جانے دو مجھے یہاں سے، تارا ملک نے ایک بار پھر اسے خبردار کیا۔
اوکے جاؤ۔ آدم نے سب کو اشارہ کیا گن نیچے کرنے کا۔ شفا نے بھی یقینی سے آدم کو دیکھا۔ نہیں، اس کے لب دھیرے سے ہلے، مگر اس طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ تارا ملک مضبوطی سے گن کو شفا کے گردن پر لگایا جیسے ہی مڑنے لگی، کمر پر لگنے والی گولی سے ایک دم لڑکھڑائی۔ شفا پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، لیکن شفا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو گولی لگنے کے باوجود آدم پر گولی چلا چکی تھی۔ اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں پائی۔ وہ لہرا کر گرنے لگی تھی کہ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بروقت تھام لیا۔ تارا ملک کی چلائی ہوئی گولی آدم کے صرف بازو کو چھو کر گزری تھی۔ تارا ملک کو بھاگتے دیکھ کر آدم نے دوسری گولی اس کے پیٹھ پر چلائی تھی تاکہ اس برے حادثے کو پولیس مقابلے کا نام دے سکے۔ پیٹھ پر لگنے والی گولی سے وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ کل تک جو بن ٹھن کر لوگوں کو دل بہلانے کا کام کرتی تھی، آج وہ زمین پر پڑی لوگوں کے رحم کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آدم اپنی گن پینٹ میں اڑستا قدم قدم چلتا تارا ملک کے مردہ وجود تک پہنچا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، اس کے ہاتھ سے گن نکال کر الطاف کے ٹانگ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ الطاف کر زمین پر بیٹھ گیا تھا اور حیران نظروں سے اپنے جلاد باس کو دیکھا، جس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اس سے نہیں کیا تھا۔ آدم خانزادہ جتنا سلجھا ہوا ٹھنڈے مزاج کا تھا، لوگوں کو لگتا تھا اندر سے اتنا ہی شفاف تھا، کیونکہ جن مجرموں کو سزا دینا قانون کے بس میں نہیں ہوتا تھا، ایسے بہت سارے مجرموں کو وہ جھوٹے پولیس کے مقابلے میں مار کر ان کا قصہ ختم کر دیتے تھے۔ اور اس کام میں اس کی پوری ٹیم اس کی مددگار ہوتی تھی۔ پولیس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے والوں کا کچھ یہی انجام وہ لوگ کرتے تھے۔ آدم شفا کو عرش کے ذریعے گھر بھجوا کر یہاں کی ساری کارروائی سنبھالنے میں جٹ گیا۔ سر میری ٹانگ تو بخش دیتے، الطاف نے دھیرے سے کراہتے ہوئے کہا۔ آدم نے ایک گھوری سے نوازا تو وہ بھی منہ بند کر کے اسٹریچر میں لیٹ گیا، جبکہ آدم خانزادہ کے بیٹھتے ہی ایمبولینس چڑھ پڑی تھی۔ دوسری ایمبولینس میں تارا ملک کی لاش ڈالی گئی۔ دونوں ایمبولینس اسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ بالاش ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اماں جان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حیران تو فرجاد اور ہانیہ بھی تھے۔ آج پہلی بار وہ سفید شلوار قمیض پہنے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ بی جان نے اٹھ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ اماں جان نے اس کی تعریف کی۔ بس آپ کی بہو کو ہی پیارا نہیں لگتا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ فرجاد رات کو ہی اماں جان کو سب بتا چکا تھا، اس لیے انہوں نے بلال سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ رب کا شکر گزار ہوئی تھی کہ سالار بے قصور نکلا۔ اگر سالار اصل مجرم ہوتا تو شاید آیت اور بلاش کے بیچ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو بہو کو اچھے لگنے والے کام بھی تو کرو۔ اماں جان نے بھی روبدار آواز سے جواب دیا۔ لگ ہی نہ جائے آپ کی بہو کو میرا کوئی اچھا کام۔ بلاج نے سر جھٹکا تھا۔ بھائی آپ بھابھی کو لینے نہیں جائیں گے؟ ہانیہ نے اس کا اچھا موڈ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، سالار نے ایک لفظی جواب دیا۔ صرف وکیل صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ نے بلایا ہے۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو سب نے حیران سے نظروں سے دیکھا۔ اوکے، آپ جا کر انہیں ڈائننگ روم میں بٹھائیں، ہم آتے ہیں۔ بالاج نے ان کو کوئی جواب دے کر جوس کا گلاس منہ کو لگایا۔ وکیل کو کیوں بلایا ہے؟ اماں جان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے جذباتی پوتے سے کچھ بھی امید کر سکتی تھی۔ کام تھا، آپ لوگ لنچ ختم کر کے ڈائننگ روم میں آ جائیں۔ اور جوس کا گلاس رکھتا خود اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سب اٹھے تھے، دعا کر رہے تھے کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ اگر بالاج ایسا کچھ چاہے گا بھی تو وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے۔ السلام علیکم، وکیل صاحب کیسے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ وکیل نے مسکرا کر جواب دیا، الحمدللہ، پیپرز بن گئے ہیں۔ بالاج شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، تب تک سب آ کر وہاں سلام کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اے وکیل، اٹھو، میرے گھر سے نکلو ابھی کے ابھی۔ اماں جان نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کر کے وکیل کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ بیچارہ ہونکوں کی طرح کبھی ان کو تو کبھی بالاج کو دیکھنے لگا۔ بالاج بھی حیران پریشان سا اماں جان کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر اماں جان چپ، بالکل چپ۔
اور تم अभी तक मेरी शक्ल क्या देख रहे? उठो और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती किसी का घर तोड़ते हुए? तुम लोगों को अल्लाह का डर नहीं रहा? अब कब्र में क्या मुंह लेकर जाओगे? अम्मा जान जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। आनिया भी इनकी तारीफ में गर्दन हिला रही थी। पहले तो बलाज इनकी बात नहीं समझा, मगर जब समझ आया, हॉल में एक जिंदगी भरपूर कहका गूंजा था इनका। वकील बेचारा तो परेशानी से सब समझने की कोशिश कर रहा था। वो भला किसका घर तोड़ने आया था जिसे पता नहीं था। इसको हंसते देख अम्मा जान को मजीद गुस्सा आया। इन्होंने अपनी चप्पल उतारने की कोशिश की, मगर बलाश ने इनको थाम कर इनकी कोशिश नाकाम बना दी। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जान। इसे छोड़ने से पहले मैंने मर जाना पसंद करूंगा। बालाज ने धीरे से कहा तो इनके माथे के बल ढीले पड़े। तुम सच कह रहे हो ना? उन्होंने बालाज की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल सच, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। इसकी बात पर अम्मा जान पुरसकून होकर इसी के पास बैठ गई। अरे वकील साहब बैठे हैं, परेशान मत हो। वकील को परेशान खड़े देखकर बालाज ने इनको नरमी से कहा, जो अम्मा जान के जलाल से घबरा कर उठ गया था। फरजाद भी संजीदगी से बैठा सब समझने की कोशिश कर रहा था। सर ये रहे पेपर्स, रेडी हो चुके हैं, बस आपका और आपके भाई के सिग्नेचर चाहिए। वकील ने पेपर बलाश के हवाले किए तो फरजाद ने नासमझी से देखा। बलाश शाह इन पेपर्स पर सुकून से साइन कर रहा था। साइन करने के बाद बलाश ने वो पेपर्स फरजाद के हवाले किए। साइन करो। फरजाद की नज़र जैसे ही इन पेपर्स पर पड़ी तो हैरानगी से बलाश को देखा, जो इसे मुस्कुरा कर इशारा कर रहा था। नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो पेपर्स टेबल पर रखकर उठ गया था। वो शहजाद शाह की प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जो अब तक सिर्फ बलाज के हिस्से में थी, सारी प्रॉपर्टी। मगर बलाज अब शहजाद शाह की सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के 3 हिस्से करना चाहता था। एक हिस्सा अपना, एक फरजाद का और तीसरा फातिमा का। फातिमा का हिस्सा से वो एक अस्पताल बनाना चाहता था जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो। फरजाद, ये सब तुम्हारा हक है, बलाज ने इसे समझाया। अम्मा जान को अपने पोते पर फख्र हुआ। हानिया ने फरजाद को देखा जिसकी आंखें एकदम नम हुई थी। भाई मेरे लिए आपके साथ से बढ़कर कुछ नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ना आप मुझे फोर्स करें। वो संजीदगी से बोलकर वहां रुका नहीं था। हानिया भी इसके पीछे गई थी। वकील को हैरानी हुई फरजाद और बलाज को देखकर। जहां आज के जमाने में भाई जायदाद के लिए एक दूसरे की जान लेने से गुरेज नहीं करते थे, वहां फरजाद और बलाज जैसे भाइयों का मिलना एक मौजज़ा था। सर मैं जाऊं? वकील साहब ने बलाज से पूछा। जी जी बिल्कुल, लेकिन पेपर छोड़कर जाएं, मैं साइन करवा कर भिजवा दूंगा। बलाज ने संजीदगी से कहा तो वकील इसको पेपर्स देकर अलविदाई कलमात अदा करता निकल गया। आदम, वो चीख मार कर उठी थी, चेहरा पसीने से शराबोर था, लेकिन वो अपने कमरे में थी। इसकी चीख पर आदम, जो थोड़ी देर पहले ही आया था, वॉशरूम से सिर्फ ट्राउजर पहने बाहर निकला था। इसका लरसता वजूद देखकर आदम एक ही जिस्म में इस तक पहुंचा, इसे सीने से लगा गया। आदम को अपने सामने सही सलामत देखकर इसे यकीन नहीं आया था। आप ठीक हैं? शिफा ने इसके गाल को छूकर पूछा। मैं ठीक हूँ, वो शिफा की नम आंखों को हल्के से छूकर बोला। इन्होंने आप पर गोली दी, इसने धीरे से कहा, जबकि तारा मलिक को लगने वाली गोली वो पूरी तरह फरामोश कर चुकी थी। वो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आदम ने संजीदगी से कहकर इसे बाज दोबारा सीने से लगाया था। इसके बरहना सीने पर नजर पड़ते ही वो खुद में सिमट गई और इससे दूर होने लगी। उठे, फ्रेश हो जाएं, आयत से खाना मंगवाया है मैंने, खा लीजिएगा ताकि मुझे बर्दाश्त करने की ताकत आ जाए। सालार जो मायने लहजे में बोलता इसे शर्माने पर मजबूर कर गया। आदम के बाजू पर बंधी पट्टी पर नजरें पड़ी तो घबरा कर उठने लगी। बस छू कर गुजरी है, डोंट वरी। देखिए आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। आदम ने इसकी आंखों पर तकलीफ महसूस करके प्यार से कहा। दर्द हो रहा है ना? वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपने होंठ बाहर निकाल कर बोली, जैसे अगले ही लम्हे रो देगी। जबकि आंसू आंखों में जमा होना शुरू हो गए थे। नहीं, जख्म से दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप रोती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मैं यहाँ, आदम ने इसके आंसू पोंछकर अपने दिल की तरफ इशारा किया। आपने मुझे थप्पड़ मारा था। अचानक इसे थप्पड़ याद आया था। आई एम सॉरी। आदम ने इसके गाल पर थप्पड़ के निशान पर लब रखे थे। आपने डांटा भी था। इसे दूसरा गम याद आया था। कभी नहीं डांटूंगा। आदम इसके लरसते होंठों पर लब रखने लगा। दरवाजे की आवाज पर बदमजा होकर दूर हुआ।
کمر سے ٹی شرٹ نکال کر پہنی، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی آیت کھانے کا ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ آدم اسے رستہ دے کر خود باہر چلا گیا۔ سالار کا اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا ہے، کچھ دنوں تک لوٹ آئے گا۔ جب سے آیت کو پتا چلا تھا کہ اس نے بالاج پر غلط الزام لگایا، وہ شرمندگی سے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے، سارے مسئلے حل ہوئے، اس کے بعد بھی بالاج اسے لینے نہیں آیا۔ وہ روز انتظار کرتی مگر اسے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا تھا، مگر یہاں آیت سے ایک ایک منٹ کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بس اسے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ بالاج تو ثبوتوں کے بنا پر سالار پر شک کر رہا تھا، اور اس نے کبھی سالار کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس نے بنا کسی ثبوت کے نام پر اس پر شک کیا، بلکہ اس کے سب کے سامنے تھپڑ بھی مارا۔ وہ اپنے ہی کیے گئے عمل پر بہت خوفزدہ تھی۔ سالار نے بھی اسے فون پر کہا تھا کہ وہ بالاج اور اپنا رشتہ خراب نہ کرے، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ جو بھی ہوا وہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر لے۔ آیت کی گئی کالز کرنے پر بھی بالاج نے کال نہیں اٹھائی، تو اس نے ہانیہ کو کال کی، جس نے بتایا کہ بالاج اپنی کسی میٹنگ کی وجہ سے دبئی گیا ہے اور وہاں سے 2-3 ہفتے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔